ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونزارنا وسراجنا وولانا وأشرفنا ونور عيننا ومختارنا محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وعلماء امتہ واولیاء ملتہ وشہداء محبتہ اجمعین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم كما تحب وترضى وصل عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله. صحت مند خطیب کی تندرستی سے بھری تقریر سن چکے. اب اس بیمار مخرج کے بھی چند الفاظ. میں جیسے ہی احمدآباد آیا 12 اکتوبر کو تو ایئرپورٹ سے سیدھے ہاسپٹل گیا. بہت کاٹا گیا, چیرا گیا, پھاڑا گیا, منع کر دیا, مگر اسے کون مارے جسے خدا زندہ رکھے. ابھی مکمل طور سے علاج بند نہیں ہوا ہے, لیکن میری آواز جیسے ہی واپس آئی میں نے آواز دینا شروع کر دیا. باقی صحت کا انتظار ہے اور مارنے والے سے بچانے والا زیادہ پاورفل ہے. پھر ہمارے عالی مقام مولانا مفتی شبیر صاحب صدیقی اشرفی اور ان کا پورا پریوار مقبول سیمناری سے جڑا ہوا ہے. ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا, اسی سلسلے میں انہوں نے رکھا 40واں اور میلاد النبی. تو میلاد النبی سرکار کے پیدا ہونے سے اور 40واں جو ہے ان کی اہلیہ کے مرنے سے نہ انہیں موت ہوتی نہ 40واں ہوتا. تو 40ویں کی وجہ موت اور حضور کا جنم لینے کی وجہ سے میلاد النبی. تو آئیے پہلے جنم کے بات کریں. میلاد عربی شبد کوش کا شبد ہے. میلاد ولادت عربی شبد ہے. پیدائش فارسی ہے. اردو میں بھی مشامل ہے. پیدا ہونا ہندوستانی ہے.
جنم ہندی شاید گجراتی بھی تمہارو جنم دیوس. تو چاہے میلاد کہو یا انگریزی میں برتھ کہو، یوم میلاد جنم دیوس، یوم پیدائش برتھ ڈے، یہ سب پریائے واچی شبد ہیں. بھاشا ہے الگ الگ، مطلب ایک ہے. جو میلاد کا معنی ہے بھائی جنم کا. تو یہ سنی لوگ میلاد پر بڑا زور دے رہے ہیں. اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں سیرت النبی، ہم کہتے ہیں میلاد النبی، وہ کہتے ہیں سیرت النبی. سیرت النبی تو ہمیں سراخوں پہ، پر میلاد ہوگی تب سیرت ہوگی. پہلے سرکار پیدا ہوئے پھر سیرت، پہلے میلاد پھر سنت. تو جب بسم اللہ ہی غلط ہو جائے پورا قرآن کیسے سمجھ میں آئے؟ میلاد النبی پہ تو اکٹھا ہو جاؤ، پھر سیرت النبی کے جلوے دیکھو. آدمی جو پیدا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ الگ الگ وزن کے پیدا ہوتے ہیں. اور جب سے یہ جنک فوڈ، فاسٹ فوڈ، جب سے کوکا کولا، پیپسی کولا، کوئی نہیں بولا، کسی دکان کھولا، اس نے اتنا ہیلتھ کو خراب کر دیا ہے ہماری بیٹیوں کی. کہیں کہیں تو چوہے پیدا ہو جاتے. پھر ان کو شیشے میں رکھ دیا جاتا ہے. گھر میں پیدا ہونے کا تو ماحول ہی ختم ہو گیا. دوسری جگہ پیدا ہوتا ہے، اپنا گھر ایسے یاد رکھیے. یہ نورانی میاں اور پھر ان کے چھوٹے بھائی بداری میاں، یہ سب گھر میں پیدا ہوئے. سواری سمدانی سب گھر میں پیدا ہوئے. میں 12 بھائی بہن سب گھر میں. ابھی کہاں ہیلتھ ہی نہیں ہے کہ گھر میں ڈلیوری ہو جائے. تو جنم سے ہر آدمی شونیہ ہے، زیرو ہے. اچھا برا کوئی نہیں کہہ سکتا اس کو. ابھی آج پیدا ہوا ہے، اپنے کرم سے وہ پہچانا جائے گا. پیدا نہیں ہوگے کچھ نہیں. میرے والد بزرگوار بہت اسی آسمیں بھی کہا پیدا ہوئے تھا، پہلے ہی نہیں ہوتے. آج ہمارے احمد آباد میں علمی شخصیت شیخ الاسلام بن گئے. شیخ الاسلام رئیس المحققین، شیخ الاسلام والمسلمین. کب پیدا ہوئے تب. ارے میں تقریر کر رہا ہوں، کیوں پیدا ہو گیا ہوں اس لیے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت مجدد ملت تھے کب پیدا ہوئے تب. ان کے والد علامہ نقی علی محقق بنے. محقق کب بنے؟ پیدا ہوئے تب. شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم پیدا ہوئے تب. تو میلاد پہلے، درجہ بعد میں. تو پہلے میلاد سمجھو پھر درجہ سمجھ میں آئے. تو ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہم ایک گھر میں خوشی ہوتی ہے. تو میرا جب نورانی پیدا ہوئے تو میں بہت خوش ہوا. تو میرا بیٹا، آپ نے ابھی
بیٹی پیدا میری بیٹی پیدا ہے، میرا میں بڑا دن ہے، میرا میں بڑا پاور ہے۔ بڈھا باپ کروڑوں کی جائیداد اپنے 2 بیٹوں میں بانٹ کے جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا پڑوسی کو کچھ نہیں دیا؟ بولا میرا بیٹا، میرا میں بڑا دم ہے۔ ایک عورت نے گالی دے دیا، مرد نے تماچا مارا، گر پڑی، گھر گیا، ایک عورت ڈنڈا لے کے مار رہی، وہ چپ چاپ مار کھا رہا ہے، منڈی بھی نہیں اٹھایا۔ اور ایک عورت نے گالی دیا، تو نے مار دی، یہ عورت تیرے کو ڈنڈا مار رہی ہے، تو منڈی جھکائے بیٹھا ہوا، کہا میری ماں ہے، میرا میں بڑا دم ہے۔ ارے میرے گھر بیٹا پیدا ہوا، میرا بیٹا ہوا، مجھے خوشی ہوگی۔ پڑوسی کو کیا مطلب؟ تو جنم لے رہا ہے پڑوسی کا، ہم کائے کو خوش ہوں گے جب پڑوسی کے یہاں بچہ پیدا ہوا؟ میرا بیٹا، میرا بھتیجا، میرا، جب میرا لگا ہوگا تو جذبہ بھی لگا، تو کس کی میراد ہوئی برابر میں ہوئے وہ سمجھ آنے رحمت کی خوشی کون منائے گا؟ جو کہے گا میرا نبی آیا، سارے تکبیر، سارے رسالت، سارے حیدری، میرا نبی آیا، وہ خوشی منا رہا ہے، میرا نبی آیا، جھنڈے لگا رہا ہے، میرا نبی آیا، پرچم لہرا رہا ہے، میرا نبی آیا، مٹھائیاں بانٹ رہا ہے، میرا نبی آیا۔ پڑوسی کو کیا دلچسپی؟ جو میلاد النبی کرتا ہوا مانتا ہوا دکھے، وہ رسول کو اپنا سمجھ رہا ہے، اور جو میلاد النبی پہ جھگڑا کرے سمجھ لو پڑوسی ہے۔ برادرہڈ نہیں ہے، نیبرہڈ ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، اور ابھی اول میں بولا جائے تو بہت اچھا لگتا ہے۔ اب آئیے میں آپ کا توجہ 40ویں پہ لے چلوں۔ اگر مفتی صاحب کی اہلیہ کا انتقال نہ ہوا ہوتا تو یہ 40ویں کا چانس ہمیں نہ ملتا۔ یہ موت، آئیے تھوڑا سا اس پر غور کریں۔ ہم جس مانو سماج میں ہیں، عجیب مزاج ہے ہمارا، ہم ایک ہونا چاہتے ہی نہیں، ایکتا کا نعرہ لگائیں گے اور فساد کریں گے، اور کئی ایکتا، پریوار میں ایکتا ہو رہا، بولتے شہر میں ایکتا ہو رہا، کوئی بولتا راشٹریہ ایکتا ہو رہا، کوئی بولتا ہے سمپردائک ایکتا ہو رہا۔ حال یہ ہے کہ ہم کسی بات پر ایک نہیں ہیں۔ راجنیتی میں ہم ایک نہیں تو اتنی پارٹیاں تو بن گئی، مذہب میں بھی ہم ایک نہیں، اتنے فرقے کیسے بن گئے؟ ارے یہاں تو ہم ایک عقیدے کے بیٹھے ہیں، اکثریت جو ہے، سب کے کھان پان میں فرق ہے، تیل کے استعمال میں فرق ہے، مسالہ الگ الگ قسم کے مسالے ہیں، وہ سب بھی چھوڑو، دین کا کتنا بڑا اختلاف ہے۔ ہمیں خدا کی بات کرتے ہیں، کھاؤ جاؤ، 100 کروڑ سے زیادہ لوگ کھڑے ہو جاتے، 3 خدا ہے، ہمیں خدا بولے 3 خدا کا دعویٰ کرنے والے کھڑے ہو گئے۔ کچھ تو ایسے ہیں شاید ہم کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے کتنے خدا ہیں۔ خدا پر بھی ہم ایک نہیں ہے، الوہیت پر بھی ایک نہیں، کہاں نہیں اختلاف؟ اب
اپنا دیکھو اسٹیج، یہ اسٹیج کو سلیکٹڈ ہے نا، اس میں تو سب سنی صحیح عقیدہ علماء سادات کرام ہے نا، اسپیشل لوگ ہیں، ان کا صرف سر دیکھ لو، سر ڈھانکنے میں اختلاف ہے، ٹوپیوں میں اختلاف ہے، ڈیزائن میں اختلاف ہے، کٹنگ میں اختلاف ہے، اور سب سے بڑا اختلاف میرا ہے۔ کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، جینے مرنے، لباس میں، مکان بنانے میں، ڈیزائننگ میں اختلاف، مذہب میں اختلاف، سیاست میں اختلاف، تجارت میں اختلاف، اس اختلاف بھری دنیا میں ایک بات ایسی ہے جس میں کسی کو اختلاف نہیں، ہندو ہو، سکھ ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، یہاں تک کہ ناستک ہو، سب کو اقرار ہے کہ ایک دن مرنا ہے۔ اب مرنا تو سبھی کو ہے، پھر موت آتی کیوں ہے؟ مردہ بنانے آتی ہے، جسے موت آ جائے وہ مردہ ہو جائے گا، روح قبض ہوتے ہی ہر جس کی بھی روح قبض ہو جائے وہ مردہ ہے۔ زندہ مردہ کا فیصلہ ہم نہ کریں، قرآن کرے۔ قرآن کی نظر میں مردہ کون؟ Who is dead in the eyes of Holy Quran؟ قرآن کی نظر میں مردہ کون ہے؟ آؤ میں تم کو عالم خیال میں بارگاہ رسالت میں لے چلوں، اور تم اپنے تاریخ کی آنکھوں سے دیکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو جمع کیا اور کہا قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو، مان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کافروں نے انکار کر دیا، ماننے والے صحابہ ہو گئے، نہ ماننے والے کفار قریش، مشرکین عرب۔ جب کافروں نے انکار کیا تو میرا نبی رکا نہیں، تھکا نہیں، ڈرا نہیں، جھکا نہیں، ٹھہرا نہیں، اپنی مشن میں لگا رہا، اصرار کرتا رہا، لا الہ الا اللہ کہو۔ کافروں نے انکار کیا، رسول نے اصرار، ادھر انکار بڑھ رہا ہے، ادھر اصرار بڑھ رہا ہے، ادھر مسلسل انکار، ادھر مسلسل اصرار۔ اسی بیچ میں جبریل امین وحی الہی لے کر حاضر ہوئے، انک لا تسمع الموتى، اے محبوب یہ مردے تمہاری نہیں سنائیں گے۔ یہاں علماء کرام بیٹھے ہوئے، قرآن میں موتا ہے، کل موتا نہیں ہے، مطلق موتا ہے، اور مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے، اور جب تک حقیقی معنی مراد لینا متعذر نہ ہو، مجاز کی طرف عدول کی ضرورت نہیں۔ لہذا رب نے صاف کلیئر کر دیا، انک لا تسمع الموتى، اے محبوب یہ ابو جہل ابو لہب جو چلتے پھرتے ہیں یہ سب مردے ہیں، یہ تمہاری نہیں سنیں گے۔ تو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، سوتے جاگتے کو قرآن مردہ کہہ رہا ہے۔ ابو جہل ابھی مرا نہیں ہے، قرآن مردہ کہہ رہا ہے۔ ابھی روح قبض نہیں ہوئی ہے، قرآن مردہ کہہ رہا ہے۔ ابھی وہ نبی کے سامنے آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے بدتمیزی کر رہا ہے اور قرآن سے مردہ کہہ رہا ہے۔ تو چلتے پھرتے سانسیں جاری ہیں، سرکولیشن آف بلڈ چل رہا ہے، شوشن کریا چالو ہے، اور پھر بھی قرآن کہہ رہا ہے مردہ۔ اور یہی قرآن اس مرد مومن کے بارے میں جو راہ خدا میں گردن کٹا دے، سر کہیں ہو، تن کہیں ہو، سینہ کٹا ہو، کلیجہ چبا لیا گیا ہو، خون بہ گیا ہو، روح نکل گئی ہو، ٹاپ ٹاپ میں ٹھنڈا ہو گیا، دنیا کا یہ مر گیا، یہ مر گیا، یہ مر گیا، قرآن بولتا لا تقولوا لمن
اللہ کی راہ میں جو گردن کٹاتے انہیں مردہ نہ کہو، ابو بکر کو مردہ نہ کہو، عمر کو مردہ نہ کہو، عثمان کو مردہ نہ کہو، علی کو مردہ نہ کہو، حمزہ کو مردہ مت کہو، بدری صحابہ کو مردہ مت کہو، شہداء احد کو مردہ نہ کہو، نہ صحابہ کو مردہ کہو، نہ حسین کو مردہ کہو۔ یہ دیکھیے سچائی کے چہرے پر جو پردہ پڑا ہے اٹھاتا ہوں۔ ابو جہل ابھی روح قبض نہیں ہوئی۔ پلیز کیپ مائی ورڈز ان دا سافٹ کارنر آف یور مائنڈ۔ مائی ہارٹ از وونڈیڈ بٹ ناٹ یورز۔ آپ اپنے دل میں رکھو کہ ابو جہل کی روح ابھی ابو جہل کے شریر میں ہے، بدن میں ہے، مگر پڑا کر رہے مردہ ہے۔ امیر حمزہ کی روح نکل گئی، قرآن کہنا زندہ۔ تو روح نکل جانے سے مردہ نہیں ہوئے امیر حمزہ، اور روح کے جسم میں رہنے سے نہیں زندہ ہوا ابو جہل۔ تو مطلب موت و زندگی کا تعلق، اللہ کا سمجھ آیا، موت و زندگی کا تعلق ملک الموت کے آنے جانے پہ نہیں ہے۔ وہ روح نکالنے تبھی شہید زندہ، اور وہ نہ نکالنے تبھی کافر مردہ۔ اب مجھے بتاؤ کہ مرنے کے بعد بھی امیر حمزہ مردہ نہیں اور بچنے کے بعد بھی ابو جہل زندہ نہیں، اس کی وجہ دو جملے میں بتا دوں، سنو۔ ابو جہل زندہ ہے مگر مردہ، امیر حمزہ شہید ہو گئے مگر زندہ۔ وجہ یہ ہے کہ رسول کی وفاداری نے، توجہ، رسول کی وفاداری نے امیر حمزہ کو مرنے نہیں دیا، اور رسول کی غداری نے ابو جہل کو جینے نہیں دیا۔ پھر ہوتا کیا؟ مر جاتے ہیں، مر کہاں گئے؟ کہ یہ ہمیں جب مردہ بنانے نہیں آتی تو کس لیے آتی ہے؟ قبر میں لے جانے کے لیے۔ ایک حکم ہوتا ہے، عالم ارواح سے ہم ماں کے پیٹ میں آ جاتے ہیں۔ ایک درد ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں باہر آ جاتے ہیں۔ ایک قبض روح ہوتا ہے، ہم قبر میں لے جاتے ہیں۔ ایک سورہ اسرافیل ہوگا، ہم خبر سے حشر میں چلے جائیں گے، اور ایک مغفرت ہوگی، شفاعت ہوگی، ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ ہم تو خالی دنیا بدلتے رہیں گے، ہم ختم کب ہوں گے؟ عالم ارواح سے ماں کے پیٹ میں آئے ہم ہیں، اماں کے پیٹ سے دنیا میں آئے ہم، اور دنیا کے پیٹ سے قبر کے پیٹ میں جائیں گے ہم، اور قبر کے پیٹ سے اٹھیں گے محشر میں جائیں گے ہم، اور جنت میں جائیں گے ہم۔ ختم ہوں گے کب؟ تو جب امتی ختم نہیں ہوتا تو نبی کیسے ختم ہوگا؟ حضور نے گھبراؤ نہیں، میرے امتیوں، میرے عاشقوں، گھبراؤ مت۔ تم میری محبت میں تڑپ رہے ہو، میرا نعرہ بلند کرتے ہو، یا رسول اللہ کہتے ہو، یا نبی اللہ کہتے ہو، اغیثنی یا رسول اللہ کہتے ہو، لبیک 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 کہتے ہو، کہو جب تک موقع میں دے رہا ہوں۔ اس کے بعد میں ملک الموت کو تیرے پاس بیٹھوں گا، وہ تیری دوری کا نہیں گا، لوگ تجھے قبر میں لائیں گے، ہاں پھر تجھ سے سوال ہوگا، جب تجھ سے تیسرا سوال ہوگا، ماں کن کا تقول فی ھذا الرجل، تو میرا جلوہ دکھائے گا۔ مدینے والا قبر میں
یہ موت ہمیں ہمارے گھر سے اٹھا کر اس قبر میں لے جاتی ہے جہاں ہمیں سرکار کا دیدار ہوگا، درشن ہوگا۔ کون سا رسول نظر آئے گا؟ بہترین رسول، جس کا نام لے کے ہم جیتے رہے، جس کے لیے لڑتے رہے، جس کے لیے مرتے رہے، وہ رسول ہمیں نظر آئے گا۔ اسی لیے ہاشمی احمد آباد جیسے ترقی یافتہ شہر میں چنوتی دیتا ہے، ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہے کہ ٹور کے ذریعے حج میں جانا، عمرے میں جانا یا کسی اور ویزا کے ذریعے مدینہ پہنچنا بڑے نصیب کی بات ہے۔ مدینے کا ویزا مل جائے، مدینہ دیکھنے کو مل جائے، بڑے نصیب کی بات ہے۔ پھر بھی میرا دعویٰ ہے کہ موت مدینے کے ویزا سے زیادہ قیمتی ہے۔ اسی موت سے تو تسلی ہے، اسی موت نے تو شانتی دیا کہ بھارت کی دھرتی پر ہمیشہ نہیں رہنا ہے، تجھے جب مرنا ہے تو نبی کا درشن کرنا۔ بڑی تسلی ہے اس میں، یہ موت امتی کو نبی سے ملاتی ہے، درشن کراتی ہے۔ میں نے کہا تھا نا مدینہ کے ویزا سے زیادہ قیمتی ہے۔ ارے بابا تم کو ویزا ملا، مدینہ منورہ پہنچے، کیا دیکھا؟ کیا دیکھا؟ گنبد خضرا دیکھا؟ کیا دیکھا؟ ریاض الجنہ دیکھا؟ کیا دیکھا؟ پلر دیکھے، ستون، محراب، سنہری جالی، اب کیا دیکھا؟ مسجد نبوی، روضہ رسول دیکھا، روضہ دیکھا۔ مدینے کا ویزا سرکار کا روضہ دکھاتی ہے، اور جب موت آ جائے تو سرکار کا چہرہ دکھاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت مسلمانوں کو جینے سے تو روک سکتی ہے، مرنے سے نہیں روک سکتی۔ عشق رسول جب سینے میں موجزن ہو جائے تو نہ حکومت چاہیے، نہ طاقت چاہیے، نہ سکہ چاہیے، بغیر حکومت کے سنگٹھن بنا کر امریکہ کو چنوتی دینے والے کو فلسطین کہتے ہیں۔ الحمدللہ، آپ نے پورا بیان سنا۔ ہاشمی صاحب نے اس وشے کو بہت ہی خوبصورتی، آسان انداز اور قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ اس بیان سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو سب سے پہلے اس پر عمل کرنے کی نیت کیجیے اور اس علم کو اپنے گھر والوں، دوستوں اور رشتہ داروں تک بھی ضرور پہنچائیے۔ ایسا بیان ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ دیتے ہیں اور اللہ و اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بڑھاتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہاشمی صاحب کی علمی اور دین کی خدمت کو قبول فرمائے، انہیں لمبی عمر، صحت اور برکت عطا فرمائے اور ہمیں بھی دین کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ انشاءاللہ آگے بھی ایسی بہترین اور علم سے بھرپور بیان آپ کے لیے لے کر آتے رہیں گے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔